اب کچھ اہم کیسز نیب ترامیم کیس سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا، فیصلہ فوری مسترد کرنے کی درخواست مسترد۔ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ نیب ترامیم سے سب کچھ ختم نہیں کیا گیا، نیب ترامیم میں صرف فارم تبدیل ہوا ہے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا، تیسری ترامیم کو جائزے لیے بغیر پہلی اور دوسری ترامیم کیسے کالعدم قرار دی جا سکتی ہیں؟ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ عدالتی استفسار پر وکیل فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہوں، میرے موکل نیب ملزم ہیں، انہیں فریق بنائے بغیر یہ فیصلہ دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مخدوم علی خان کے معاون وکیل سے کہا کہ آپ نے لکھا کہ نیب ترامیم کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 5 رکنی بینچ نے سنا تھا، آپ اس نقطے پر قائم ہیں تو پھر اس نقطے پر مطمئن کریں، ایسی صورتحال میں ہم ترامیم کے خلاف درخواستیں بحال کر کے نیا بینچ بنا دیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ایسا نہ کریں، موجودہ اپیلیں ہی چلائیں، ایسا کیا تو نیب کورٹس میں مقدمات چلنا شروع ہو جائیں گے، ترامیم کالعدم قرار دینے والا فیصلہ معطل کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ معطل کرنے کے علاوہ احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلے سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، نیب ترامیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی، اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا تفصیلی فیصلہ آنے تک سماعت ملتوی کر دی۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا رہا، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن حتمی ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک غیر قانونی افراد کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا، الیکشن کس دن ہوں گے تاریخ الیکشن کمیشن دے گا، میں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہوں جتنا باقی سب، الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ نگران وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس۔ جو انلیگل ایلینز ہیں، ان میں 3 مین کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، جو اراؤنڈ 1.7 ملین ان کی تعداد ہے، ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے، ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹس ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے۔ یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں۔ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اتنا میں بھی ہوں۔ I also want to cast that vote and get a mandated and elected government۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا۔ اس پہ ویلکم بیک۔ وزارت داخلہ میں نگران وفاقی وزراء کا اجلاس، غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں افغان شہریوں کے انخلاء کی آخری تاریخ 1 نومبر ہے، 2 نومبر سے غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ نومبر ایک ڈیڈ لائن تھی انلیگل ایلینز کے لیے، دیٹ از ٹمورو، کل تک ان کے والنٹیئر ریٹرن کا ڈیٹ ہے، اور فرام 2 آنورڈ ہمارا ظاہر ہے یہ بڑا لینتھی گریجول آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ ریفیوجیز کی اتنے بڑے عرصے تک ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ آج بھی جو ریفیوجیز ہیں جن کا ریفیوجی سٹیٹس ہے وہ ہمارے پلان اے کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک ریفیوجی کو ہم یہاں سے پاکستان سے ڈیپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ جائیں گے پاکستان سے جو کمپلیٹلی انلیگل ہیں، جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، ایلینز ہیں، وہ اپنے اپنے ملک میں ڈیپورٹ ہوں گے، وہ جس ملک سے آئے ہیں، اور اس پر 2 نومبر آنورڈ جو ہے وہ ہمارے ہولڈنگ سینٹرز میں چلے جائیں گے۔ وہاں ہولڈنگ سینٹرز میں وی ول کیپ دیم فار 2 days، فار 3 days، وی ول ٹرائی ٹو پرووائڈ دیم فوڈ اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ہماری مرضی کے بارڈر پہ ڈیپورٹ کریں گے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز، واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی سینکڑوں خاندان پاکستان سے چلے گئے۔ اب تک 1,04,481 افراد افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سندھ سے اب تک 4,000 غیر قانونی افغان باشندے واپس گئے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے جو افراد جرائم میں ملوث ہوئے ان کو ادھر ہی رکھا جائے گا۔ غیر قانونی ملکی افراد کی باعزت وطن واپسی کے لیے 4 صوبوں میں 49 ہولڈنگ ایریا پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔
ملتان میں سیدہ والا بائی پاس پر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کی بس حادثے کا شکار ہوئی۔ بریک فیل ہونے سے یونیورسٹی بس نے ایک موٹر سائیکل اور 6 دیگر گاڑیوں کو کچل دیا۔ حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنی نمائندہ وجیہ واحد سے۔ جی وجیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان کے علاقے سیدہ والا بائی پاس پر جو ہے وہ ذکریہ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کی بس جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ یونیورسٹی میں جو بس میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ موجود تھے، مگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی بس جو ہے وہ بریک فیل ہونے سے یونیورسٹی کی 6 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل جو ہے روڈ پر وہ تباہ ہو گئی ہے، جبکہ حادثے کے نتیجے میں جو ہے کافی افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کا جی ٹھیک ہے وجیہ واحد، بہت شکریہ آپ کا۔ 4 پولیس اہلکار 4 وارداتیں، 8 کروڑ لوٹ لیے۔ وردی پولیس کی، اسلحہ سرکار کا، ملازم محکمے کے تاجر کو نشانہ بنانے لگے۔ یونیفارم میں وارداتیں کرنے والا پولیس کا گینگ آف 4 متحرک۔ 4 پولیس اہلکار کیش کی منتقلی کرنے والے تاجروں کی ریکی کرتے، تلاشی کے بہانے روکتے اور گن پوائنٹ پر کیش اور گاڑی لوٹ لیتے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں حماد اسلم سے۔ جی حماد بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، لاہور شہر میں 4 پولیس اہلکار 4 بڑی وارداتیں کر چکے ہیں اور 4 بڑی وارداتوں میں 8 کروڑ روپے سے لوٹ لیے گئے ہیں۔ وردی پولیس کی، اسلحہ سرکار کا اور ملازم محکمے کے تاجر افراد جو ہیں ان کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان سے رقم اور گاڑی بھی لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یونیفارم میں وارداتیں کرنے والا پولیس کا گینگ آف 4 متحرک ہو چکا ہے۔ 4 پولیس اہلکار کیش کی منتقلی کرنے والے تاجروں کی ریکی کرتے، تلاشی کے بہانے روکتے اور گن پوائنٹ پر کیش اور گاڑی لوٹ لیتے۔ وارداتیں کرنے والے اہلکار پولیس کے ماہر فوجیوں کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ گینگ آف 4 کے خلاف گاجر ٹاؤن، ٹکٹا اور یونیورسٹی ٹاؤن میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ تاجروں کو لوٹنے کی CCTV فوٹیجز بھی موجود ہیں، لیکن پولیس فی الحال ان پولیس مضبوط ٹاکوں کو گرفتار نہ کر سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے حماد اسلم، بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں سیاست کے میدان سے۔ شیخ رشید نے اپنے بھتیجے راشد شفیق کو اپنا بیٹا اور وارث مقرر کر دیا۔ سربراہ عوامی لیگ نے ویڈیو پیغام میں کہا، میرا سیاسی فیصلہ راشد شفیق کا فیصلہ ہوگا۔ شیخ راشد شفیق میرے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اپنے اور شیخ راشد شفیق کے حلقے سے خود الیکشن لڑوں گا۔ پاک فوج کے ساتھ ہیں، 9 مئی واقعات کی دونوں مذمت کرتے ہیں۔ راشد شفیق کو میں لاوارث آدمی ہوں، اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں، اور جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہے۔ راشد شفیق میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم 9 مئی کے واقعے کی دونوں باپ بیٹا مذمت کرتے ہیں۔ اور میں یہ واضح اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کیونکہ میں دونوں نشستوں سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہوں، اور راشد شفیق اس کا ایک حصہ ہے اور میرے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا، سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ غلام سرور خان کی جہانگیر ترین، علیم خان اور اون چودھری سے ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس جاری۔ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سعد رفیق، احسن اقبال سمیت سینئر رہنما شریک۔ انتخابی مہم، پارٹی منشور پر غور کیا جا رہا ہے۔ تمام صوبائی صدور ممکنہ امیدواروں کے نام پیش کریں گے۔ نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے شیڈیول بھی مشاورت کی جائے گی۔ نگران وفاقی کابینہ میں وزراء اور مشیروں کی جانبداری سے متعلق کیس پر سماعت۔ الیکشن میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار نے فواد حسن فواد اور احد چیمہ پر اعتراض اٹھایا۔ وزیر اعظم پر بھی جانبداری کا الزام لگایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا، مشیر تعینات کرنا وزیر اعظم کا صوابدیدی اختیار ہے۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات سے متعلق کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیس میں باقاعدہ فریق بننے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے اپنا وکالت نامہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 نومبر کو عام انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ خبر شامل کریں ضلع خیرپور کے علاقے رانی پور گنبٹ سے، جہاں پر گودام پر چھاپا مارا گیا۔ چینی کی 10,000 بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ انتظامیہ نے گودام سیل کر دیا۔ گودام کا مالک فرار ہو گیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ وزیر توانائی محمد علی کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ایپکٹ جولائی سے ہی ہوگا۔ 4 ماہ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر کو بھی موجودہ ٹیرف میں شامل کیا گیا۔ گیس کمپنیوں میں اصلاحات کے لیے لانگ ٹرم کام کرنا پڑے گا۔
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में खुट-बुट का मामला साबिक वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा नैब में पेश। नैब की जानिब से साबिक सूबाई वज़ीर को सवालनामा दिया गया और जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई है। खबर शामिल करें कराची से, जहां पर निगलेरिया से नॉर्थ कराची का रिहायशी जाबाक हो गया। रवा साल 10 अफराद निगलेरिया का शिकार हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शफकत अजीज। शफकत, बताइएगा निगलेरिया से बचाव किस तरह मुमकिन है? शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 2 अफराद जो है वो निगलेरिया वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। रवां साल महकमा सेहत का कहना है कि 10 अफराद जो है वो निगलेरिया वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हुए हैं। ये वायरस जो है वो पानी से फैलता है और पानी के ज़रिए जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, तो वो हमारे नाक में चला जाता है, जिसके बाद ये इससे इंसान मुतासर होता है। 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। ज़िला वस्ती में इस वक्त मौजूद है जिना अस्पताल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याहिया तोनियो, और ये हमारे अमराज़ दिमाग भी, उनसे पूछते हैं कि निगलेरिया फाउलेरी बेसिकली एक पैरासाइट है और ये पानी में पाया जाता है। ख़ास तौर पर उस पानी में पाया जाता है जो नीम गर्म हो, जिसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, और उस पानी में पाया जाता है जो क्लोरीनेटेड नहीं हुआ हो। बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर याहिया तोनियो थे जो बता रहे थे कि निगलेरिया एक लाइलाज मर्ज़ है और ये पानी से फैलता है, लिहाजा शहरी जो है वो एहतियात करें। अगर स्विमिंग पूल्स में अगर वो जा रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि उसमें क्लोरीन है, और जो घरों में पानी इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी वो ये कोशिश करें कि निगलेरिया की मतलूबा मिक़दार हो ताकि निगलेरिया के फैलाव को रोका जा सके। जी शफकत अजीज, शुक्रिया आपका। मुल्तान में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। करियाना स्टोर से मुसल्लह डाकू दुकानदार से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में बेनकाब पोश डाकुओं को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुल्तान में चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। करियाना स्टोर से मुसल्लह डाकू दुकानदार से नकदी और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।